لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہر طرح کی تعریف وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے گمگردہ راہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن مقدس کے نام سے نازل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، اعلان کے مطابق 1435 ہجری کا یہ رمضان، جس کی آخری عشرہ کی پہلی رات یعنی 21ویں رات، جنہیں عام طور سے کہا جاتا ہے پہلی شب قدر، اس مبارک رات میں دنیا کی سب سے بہتر جگہ اللہ کی مسجد میں سب سے بہتر بات قرآن مقدس کی بات سننے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سب سے بہتر بنائے۔ اعلان یہ ہو چکا ہے کہ قدر کی 5 راتوں میں 5 عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں۔
توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، مقام رسالت، عقیدہ آخرت۔ یہ 5 عناوین ہیں، 5 عنوان ہیں جن پر 5 راتوں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جس عنوان کے تحت بات ہوگی اس عنوان سے متعلق 28 روزہ، یعنی رمضان کی 28ویں تاریخ بروز اتوار بعد نماز ظہر ایک ایگزام ہوگا، امتحان، جو بھائی بہن جوان بوڑھے ادھیڑ شریک ہونا چاہے شریک ہو۔ سوالات وہی آئیں گے جس کے متعلق وضاحت آپ کے سامنے ان راتوں میں کر دیا ہے۔ آپ نے جب ان سوالوں کا جواب دیا اور 50% بھی آپ کے جواب صحیح رہے تو آپ کو ادارہ دعوت الحدیث کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ گزشتہ سال بھی اس قسم کا پروگرام ہوا تھا، وہ ابتدائی مرحلہ، اس کے بعد اس سے بڑھ کے 7ویں مرحلہ کی بات آئے گی، یہ دوسرے درجے کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے۔ اس لحاظ سے اگر آپ بغور سماعت کریں، پورا گوش ہوش کے ساتھ سنیں، توجہات کو ادھر ادھر مائل کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی آتی ہیں انہیں توجہ سے سنیں گے تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا عقیدے کی درستگی کا احساس بھی جاگے گا اور ساتھ ساتھ معلومات فراہم ہونے کے نتیجے میں آپ اچھے نمبر سے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکیں گے اور پھر اس کے بعد لوگوں تک اس مضامین کو اپنے سیدھے سادے انداز میں سمجھا بھی سکیں گے کہ جس کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے توحید ربوبیت۔ اس مضمون کی وضاحت سے پہلے توحید کی اہمیت کو سمجھ لیجئے تو اندازہ ہوگا کہ ہمیں توحید کے مسئلے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے عقیدے میں توحید کے خلاف عقیدہ شامل ہوتا ہے تو وہ انسان اگر اعمال کا انبار لگا کے پیش کرے، عملوں کا پہاڑ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ جیسے اعمال کی کوئی قدر و مرتبہ نہیں۔ ہوا منصورہ پڑا لے گا، گردوں کو باہر کے لگا اسے اڑا دیا جائے۔ اس طرح کہیں پر راکھ پڑا ہوا ہو اور ہوا کا جھونکا ہے اسے اڑا کے کہیں دور پھینک دے اور وہاں وہ چیز نظر ہی نہ آئے۔ یہ صورتحال ہوگی اگر کسی انسان کا عمل چاہے وہ اچھا عمل کیوں نہ ہو، پہاڑ کی مانند ڈھیر کی شکل میں موجود ہوگا، لیکن ایسے انسان کے عقیدے میں توحید کے اعتبار سے خامی پائی جائے گی تو وہ اعمال اس کے عقائد کو برباد چلے۔ توحید وحدہ یوحد التوحید، ہو سکتا ہے آج تقریر کا انداز نہ ہو، یہ درس کا انداز، خطبہ کا انداز الگ ہوتا، کانفرنسوں میں تقریر کا انداز الگ ہوتا، مجلسوں اور نشستوں میں بات کرنے اور درس کا سمجھانے کا یا پڑھانے کا انداز الگ ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو انداز اچھا نہ لگے لیکن بات اچھی ہوگی انشاءاللہ سے۔ توحید وحدہ یوحد التوحید،
سب کو ایک ہو جانا چاہیے. اسی سے لفظ اتحاد ہے، آپس میں سب کو مل جل جانا چاہیے، متحد ہو جانا چاہیے. مادہ ہے واو خادہ، اسی سے ایک لفظ نکلا ہے توحید. توحید کا لفظی معنی ہوگا ایک ماننا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، تصرفات میں، علوم و اختیارات میں ایک جاننا. اللہ کو ایک جاننا، ایسی بات ہے. اللہ کو ایک کس طرح جانا جائے گا؟ اس کے لیے کچھ چیزیں اب یاد رکھیں. اللہ کو ایک ماننا اللہ کے نام کے تعلق سے بھی ہوگا، صفات کے بارے میں اللہ کو ایک ماننا ہوگا، انتظامی امور کے تعلق سے بھی اللہ کو ایک ماننا ہے، اور عبادت کے معاملے میں بھی ایک ماننا. جو ہم نے کہا کہ ہم توحید والے موحد ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. آدمی سب کہتے ہیں تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ایک ماننا کہنے کے اعتبار سے کچھ اور ہوتا ہے اور ماننے کے اعتبار سے کچھ اور ہوتا ہے. شروع میں انسان اپنے بچے کو مکتب مدرسہ میں داخل کرتا تھا، اردو کی پہلی کتاب میں پڑھا جاتا اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ویسی کوئی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے گا پہلے اسکول کی تعلیم بھی توحید پر مشتمل ہوا تھا. افسوس یہ ہے کہ مدرسہ کی تعلیم بھی شرک پر مشتمل ہوا. پہلے ایک بچہ اردو سیکھتا تھا، یہ پڑھتا تھا اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں وغیرہ. پہلے ہی اردو کی پہلی کتاب میں یہ سب. آج کل نئے نئے ادیب ہیں اور نئے انداز سے باتیں بیان کرتے. یہ درس دیا گیا اللہ ایک ہے، ہر بچہ بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، لیکن جس انداز سے یہ پڑھایا گیا، کیا اس عقیدے پر بچہ جوان ہونے کے بعد، بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد یا مرنے کے قریب تک قائم و دائم رہتا ہے؟ اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کریں، اور اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے خرابی اعمال کی اللہ سے پناہ مانگی. تو توحید کا معنی ہوگا اللہ کو ایک جانا. کس چیز میں جانیں گے؟ اب اس سلسلے میں تین چیزیں آپ کے سامنے ہیں، الگ الگ کر کے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس مناسبت سے تین درجات اصولیین عقیدہ بیان کرنے والے علماء امت سلف صالحین قرآن و حدیث سے استنباط کر کے، مسائل کو نکال کر کے، اجتہاد کر کے توحید کی قسمیں بتلائیں. اس میں توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات. آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، یا اس طرح جو بھی ہو تین حصے بتلائیں گے، تین اقسام بتلائیں. مضمون ہو سکتا ہے کہ بڑا خشک ہو، لیکن غور سے سنیں گے تو آسانی بھی ہے آپ کے لیے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ عقیدہ اگر ہمارا درست اور صاف ستھرا ہو گیا تو ہمارے چھوٹے اعمال بھی اللہ کی
بارگاہ میں بڑے اعمال ہمارے تو توحید ربوبیت اللہ کو رب ماننے میں ایک جان رب یوربی تربیت لفظ رب کا معنی ہوتا ہے آقا پالنہار نگہبان دیکھ ریکھ کرنے والا تربیت و پرداخت کرنے والا روزی رسانی کرنے والا انتظامی امور کو سنبھالنے والا یہ سب لفظ رب کے معنی جب ہم کہیں گے توحید ربوبیت اللہ کو ایک ماننا ربوبیت کے ماننا ربوبیت کا عقیدہ ایسا ہے کہ کفار اور مشرکین بھی ربوبیت سے انکار نہیں کرتے اس میں اللہ کی توحید کے قائل تھے کفار مکہ بھی توحید کے معاملے یا ربوبیت کے معاملے میں اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے جیسے اس میں سب سے بڑی چیز ہے پیدا کرنا رب کا معنی اپنی مخلوق کی نگہبانی کرنے والا پیدا کرنا یاد رکھے گا اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے کس کو کس وقت میں کیا اور کتنی ضرورت ہے وہ ساری ضرورتوں کے تکمیل کرنے کے لیے اللہ طرح طرح کافی یہ ہے توحید ربوبیت ہو سکتا ہے کہ جملہ چھوٹا لگتا ہے لیکن اس میں معانی کا سمندر پنہاں پوشیدہ ہے ربوبیت کے معاملے میں اللہ کو ایک ماننا آپ نے سب سے پہلی سورہ پڑھی قرآن مقدس میں جو سب سے پہلی سورہ درج ہے سورۃ الفاتحہ جسے سورہ الحمد شریف بھی کہتے ہیں اس کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین تعریف اللہ کے لیے شکر اللہ کے لیے کون اللہ رب العالمین جو سارے جہان کا پالنہار ہے عام طور سے لوگ کہتے ہیں یہ دونوں جہان کا پالنہار کچھ لوگ ایسا ترجمہ کرتے ہیں عالمین کا ترجمہ دونوں جہان نہیں ہے یہ سارے جہان ہے بہت ساری دنیا ہے انسان کی دنیا ہے جانور کی دنیا ہے فرشتوں کی دنیا ہے جنات کی دنیا ہے پھر اس کے بعد گھوڑوں کی دنیا ہے تو کھچروں کی دنیا ہے پھر الگ الگ مخلوق جتنی مخلوقات ہے سب کی الگ الگ دنیا ہے الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے مطلب سارے جہان کا تنہا آقا ہے سارے جہان کا تنہا خالق ہے سارے جہان کا تنہا مالک ہے سارے جہان کا تنہا روزی رسا ہے سارے جہان کا تنہا عزت دینے والا ہے سارے جہان کا تنہا موت دینے والا ہے باقی ساری چیز مذہب یہ ہے توحید ربوبیت اس معاملے میں قرآن مقدس نے تذکرہ کیا لئن سألتم من خلق السماوات والارض اے نبی اگر آپ مکہ کے باشیوں سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کس نے پیدا کیا مختلف قسم کی آیات ہیں جس کا نچوڑ آپ کے کیا کہیں گے لِيَقُولَنَّ اللَّهُ یہ کہیں گے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ چلو کیا ہوا توحید ربوبیت کے اعتبار سے مشرکین مکہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرتے بلکہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہی کو مانتے
اللہ ہی برساتا ہے، یہ بھی مانتے ہیں۔ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ یہ بھی کہیں گے اللہ ہی۔ رات و دن کو کون نکالتا ہے؟ یہ آتا ہے۔ گردشیں لیل و نہار کس کے اختیار میں؟ کہیں گے اللہ کے اختیار میں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ رب ماننے میں ان لوگوں کو شک و شبہ نہیں تھا، اللہ کو رب مانتے تھے، اور یہ کہاں کرتے ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور دیکھ ریکھ نگرانی کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ مگر اس میں گھوٹالا کہاں سے ہوا؟ خرابی آئی کہاں سے؟ ان خرابیوں کو سمجھیں۔ تعرف الاشیاء باجدادها، بھی کا مقولہ ہے، چیزیں اپنی مخالف سمت سے پہچانی جاتی ہیں۔ متضاد، جب تضاد ہوتا ہے تب پہچانا جاتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ روشنی کی اہمیت آپ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ جب لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا چھایا۔ دن کی اہمیت آپ کو کب نظر آتی ہے؟ جب دن میں سورج ڈوب جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ انسان اپنی صحت کی قدر کب کرتا ہے؟ جب کسی قسم کی بیماری سے دوچار ہوتا ہے۔ اپنی فرصت کو کب غنیمت سمجھتا ہے؟ جب کسی مشغولے سے دوچار ہوتا ہے، وغیرہ۔ تو توحید کے ساتھ میں ملا جاتا ہے شرک۔ توحید کا معنی ہوتا ہے اکیلا کر لینا، ایک مان لینا، تو شرک کا معنی ہوتا ہے ساجیداری تصور کر لینا، کسی اور کو شامل کر لینا، ملا ہے۔ تو جس طرح توحید کی 3 قسمیں ہوئی، اسی طرح شرک کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ شرک فی الربوبیت، شرک فی الالوہیت، اور شرک فی الاسماء والصفات۔ توحید اگر انسان اپناتا ہے تو اللہ کی جانب سے اسے معمولی عمل پر بھی بے انتہا ثواب دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان شرک کی آمیزش کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، تو اس کے بڑے بڑے اچھے اعمال بھی بیکار ہوئے۔ بلکہ قرآن مقدس کے بیان کے مطابق ایک جگہ اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے نام کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا میں ساری مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے۔ انسانوں میں سب سے بہتر انسان انبیاء کرام علیہ السلام، پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے سب سے بڑا درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کرام تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والے، یعنی تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والے انبیاء کرام علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی شرک کر لیں گے، ان کے سارے اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں کہا، نبیوں کے بارے میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی نے اپنے زمانے میں کبھی بھی ذرہ برابر بھی شرک کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہوا ہی نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اگر یہ نبی کی جماعت بھی شرک کر لیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال بھی اکارت و برباد کر دیا جاتا۔ اندازہ لگا لیے شرک کتنا کھلونا ہے، بلکہ اسی پر بس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اللہ نے کہا کہ تمام نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کر دیں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔
مطلب کیا ہوا؟ خدا نہ خواستہ بفرد محال ایسا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن قرآن کہتا ہے اگر آپ بھی شرک کر لیتے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ شرک اتنا خطرناک عمل ہے کہ آپ کے اچھے اچھے سارے اعمال برباد، اور توحید اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ نے معمولی اور چھوٹا سا عمل بھی کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ان دونوں کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد آگے بڑھیے۔ توحید ربوبیت کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ زمانہ رسالت میں مشرکین مکہ کے توحید ربوبیت کے قائل ہونے کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ یہ لوگ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کی ربوبیت میں، اس کی خالقیت میں، اس کی رزاقیت میں کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرتے۔ اور اب کیا کرتے ہیں؟ علماء اصولیین کے بیان کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام بطور خاص لوگوں کے سامنے توحید ربوبیت بیان کرنے کے لیے یا توحید اسماء و صفات بیان کرنے کے لیے آئے، بلکہ ان کے آنے کا مقصد تھا توحید الوہیت کا پرچار کرنا، جس کی وجہ انشاءاللہ آئندہ ہے۔ عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک فی الالوہیت ہے، اور عبادت کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دینا یہ شرک، یہ توحید فی الالوہیت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہے۔ تو انبیاء کو بھیجا گیا تھا توحید الوہیت کے پرچار میں، چونکہ انسان جب غلط فہمی سے دوچار ہوتا ہے تو ربوبیت میں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ آمیزش اور ملاوٹ کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو توحید ربوبیت کا درس دیا گیا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا تو پھر توحید الوہیت کا درس دلوایا گیا۔ اب کہیں گے نبی رسول میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ مقام رسالت میں یعنی 27ویں رات میں اس کی وضاحت کی ہے، ہلکا سمجھ لیجیے۔ جب کسی اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ وحی دیتا ہے، وحی سے نوازتا ہے، جس وقت ان کے پاس وحی آتی ہے، پیغام آتا ہے، وہ اللہ کا بندہ نبی بن جاتا ہے، اور جب اس کے بعد اسے دعوت و تبلیغ کا حکم ملتا ہے اور وہ دعوت و تبلیغ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تب انہیں رسول بنایا تو تب وہ رسول ہوتے ہیں۔ رسول مانے اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت نازل ہوئی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں اللہ کی عبادت کو حکم نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی تخلیق کا، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جس کے ذریعے سے انسان کو نوازا ہے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی رب، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ خالق کی پہچان کرائی گئی، پیدا کرنے والے کو پہچان لایا گیا۔ کیسے پیدا کیا ہے؟ پوری ڈاکٹری کا سارا علم اس میں نچوڑ ڈال دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پیدائش پہ غور کیجیے اور پورا میڈیکل سائنس کو اس میں داخل کر دیا۔ پہلی وحی کی آیت میں یہ حکم ملتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، مطلب کیا ہوا؟ اگر اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی خالقیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے
کہ سننے سے اور سونے سے کام نہیں چلے گا، پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ جس قوم کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی قوم میں سب سے زیادہ جاہل لوگ ہیں۔ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کے لیے ہم مرنے پٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کتاب کی پہلی تعلیم، پہلا درس، پہلا حکم، پہلی رہنمائی اللہ کی جانب سے یہ دی گئی ہے، قرآن پڑھیے۔ کس کو پڑھایا گیا؟ مکہ میں امی محض جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بے شمار مکہ کے افراد ان کو امی کہا تھا، ان پڑھ کہا تھا، جنہوں نے پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں سے کہا کہ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے جمع میں خون سے۔ اقرا وربک الکرم، پڑھیے، آپ کا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو جانتا نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلی جو آیتیں نازل ہوئی اس میں توحید ربوبیت کا درس دیا۔ اللہ اگر ہمارا رب ہے، اللہ اگر ہمارا خالق ہے، اللہ اگر ہمیں علم دینے والا ہے، اللہ اگر ہم پر فضل و کرم کرنے والا ہے، اللہ ہم پر احسان کرنے والا ہے، اللہ ہمیں جانکاری فراہم کرنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اقرا پڑھیے، بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق کہ نعمت تخلیق پر نعمت تعلیم کی فوقیت بیان کی گئی۔ پیدا کرنا ایک نعمت ہے، پالنا ایک نعمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت دی۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کی تربیت و برداشت کرنے والا، آپ کی نگہبانی اور پالنہاری کرنے والا کون ہے؟ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے سنی سنائی چیزوں پر آپ کے دین کا دار و مدار نہیں رکھا ہے، بلکہ آپ کو سکھلایا ہے، تو قلم کے ذریعے سے سکھلایا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ سینہ بسینہ علم کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کسی کا سینہ مل جانے سے علم ٹرانسفر ہوگا تو کفر اور کینہ بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس لیے سینہ بسینہ کا اعتبار نہیں، توجہات شیخ کر دیے، سارا مسئلہ ادھر چلا گیا نہیں، کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے آپ کو علم سکھلایا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تعلیم آپ کو دی گئی ہے لکھ کر کے، لوح محفوظ سے فرشتوں کے ذریعے سے تحریر کروایا اور کتابی شکل میں، یا آپ کے پاس اتار کر کتابی شکل میں کروا دیا کہ آپ اسے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتابی صورت۔ وہاں تک کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ اور آگے بڑھیا۔ لیکن انسان ربوبیت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ہر شکتی کی پوجا کرتا ہے، طاقت کی پوجا کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھا کہ درخت ایک لمبا ترنگا ہے، سایہ دار بھی، آدمی اس کی پوجا کرنا شروع ہو۔ پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ انسان مٹی کی پوجا کرتا ہے، کہتے ہیں اس کے اندر اتنی شکتی ہے، طاقت ہے، کروڑ انسان اس پر ہیں اور زمین ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، بڑی طاقتور ہے، ہمیں دھرتی ماتا کی اور بھومی پوجا کرنی چاہیے۔ لے لیا، اور اس کے بعد بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی وندے ماترم کا گانا گا کر اپنے عقیدے کا سودا کرتے ہیں،
اور دنیاوی عزت و احترام چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا وقتی طور سے آپ کو عزت مل جائے گی، اللہ اس کے نتیجے میں ذلیل و خوار. بہرحال تو انسان زمین کی پوجا کرتا ہے، بڑی شکتیشالی ہے. دیکھا کہ زمین کو جوتا جاتا ہے لوہے سے، اس کو کوڑ دیا جاتا ہے کدال سے، پھاوڑے سے. اور کہا زمین سے زیادہ طاقتور تو یہ لوہا ہو گیا. لوہا کی پوجا شروع کی. پھر دیکھا کہ لوہا کسی چیز ہے تو سیال بغل پگھلا دیجیے گا، آگ میں جلائیے گا تو موم بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہا سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ ہے. تو اگنی کی پوجا شروع ہوگی. پھر دیکھا کہ آگ کا مسئلہ ایسا ہے، اس پہ ایک لوٹا پانی ڈال دیجیے تو پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، پانی کی پوجا شروع ہوگی. پھر معاملہ کہاں تک گیا؟ دیکھا پانی کا مسئلہ بھی گمبھیر ہے. پانی کے سلسلے میں یہ صورتحال ہے کہ ستاروں سے اور چاند سے اس کے اندر جوار بھاٹا کی قیمت پیدا ہوتی. تو آدمی نے کیا کہا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چیز تو وہ ستارہ اور چاند ہے. چلو چندر میا کی پوجا شروع ہو گئی، ستاروں کی پوجا شروع ہو گئی. تو ستارے کی پوجا کیا، اس سے زیادہ طاقتور دیکھا چاند، اس کی پوجا شروع کر دیا. چاند کے بارے میں عقیدہ رکھا اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس کی روشنی تو سورج سے لی گئی ہے، سورج کی پوجا شروع. مطلب کیا ہوگا؟ ہر شکتی کی پوجا ہوتی، طاقت کی پوجا کی آتی. اٹھتا ہوا سورج کی انسان پوجا کرتا ہے. آپ محلے میں دیکھ لیجیے، معاشرے میں دیکھ لیجیے، بیچارہ غریب و نادار کوئی بات کہتا ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے پاورفل کوئی آدمی ہے یا گنڈا کرتے کرتے ادھر آئے، ایک مرتبہ ڈانٹ دیا، اب اس کی بات ماننے کے لیے تیار. اس طریقے سے جب اللہ کی ربوبیت سے انسان غافل ہوا، جتنے کنکر تھے اس کو شنکر بنا، جتنے کنکر اتنے شنکر ہو. یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز پوجے جانے کے لیے ہو. دیکھ لیے تھوڑا سا تبصرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور ہے. قرآن نے بارہا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، دنیا والوں سے رشتہ ناطہ توڑ کر ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. توحید کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبردست کاوش اور کوشش رہی، لیکن انہوں نے اپنے قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو دعوت و تبلیغ کا انداز اختیار کیا تھا، اس میں سے یہ ہے، اس کے تذکرہ سورہ انعام میں اللہ نے کیا کہ جب انہوں نے دیکھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلين. جب رات کی تاریکی چھائی، دیکھا آسمان پہ ستارے جگمگا ہیں، کہا یہ تو میرا رب ہے. کیوں؟ ستارہ پر اس انسان سوچتے ہی ہے کہ ہمارا اسٹار جو گردش میں ہے، اس کا مسئلہ کہاں سے کریں گے؟ تو نجومیوں کے پاس چلتے ہیں، ہمارا ستارہ دے کر حال بتا دیں. اور آج کے پڑھا لکھا دور میں دیکھیے گا کہ آدمی نجوم پرستی اور اس کے نتیجے میں جو پتھر پرستی کرتا ہے، وہ سڑک اور نالے کے کنارے بیٹھے ہوئے انسان کو تقدیر کو بنانے والا سمجھتا ہے. 2-4 روپے کا پتھر آپ کو بیچتا ہے اور آپ سے موٹی موٹی رقمیں اینٹتا ہے اور یہ الو بناتا ہے آپ کو کہ اس کو پہن لیجیے گا، جو ستارہ گردش میں ہے ٹھیک ہو جائے گا. دماغ آپ کا گرم رہتا ہے نا، درست ہو جائے گا. جو کاروبار آپ کا فیل ہو گیا نا، مسئلہ حل ہو جائے. بیوی کی پریشانی ہے، بچوں کی پریشانی، رشتہ دار کی پریشانی ہے، ادھر کوئی پریشانی، ساری پریشانی کا دور ہو جائے گی اگر موٹی پہن لیجیے. بیچارہ اپنی تقدیر بناتا نہیں، نالی گرانے بدبو سن رہا ہو. اپنی تقدیر بنا لے، بلڈنگ بنا لے، عالیشان بنگلوں میں رہے، دوسروں کو تقدیر کیوں بنا لے؟ لیکن پڑھا لکھا انسان جاہل ہے، وہاں جا کے سب کچھ قربان کر دے. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ ستارے جو ہیں یہ میرا رب ہے، رب پرورش کرنے والا ہے، یعنی نفع نقصان کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے. جب وہ گم ہو گیا، غروب ہو گیا تو کیا کریں؟ لا احب الآفلین،
یہ ڈوبنے والے کو تمہیں پسند نہیں کرتا، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ طاقتور چیز ہے. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے دیکھا سورج ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو، پھر کیا کہا یہ چاند ہمارا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من الضالين لاكونن من القوم الظالمين. جب چاند بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہ یہ بھی تو رب نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہیں دے گا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہوں. مطلب کیا ہوا؟ چاند کے پاس بھی طاقت و شکتی کچھ نہیں. رات ختم ہو گئی، دن میں سورج نمودار ہوا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. جب سورج کو انہوں نے دیکھا چمکتا ہوا دمکتا ہوا تو کیا کہا یہ میرا سب سے بڑا رب ہے. اسی کا فیضان چاند کو ملتا ہے اور اسی سے فیضیابی ستاروں کو پہنچتی ہے، اسی سے فیضیابی سمندر اور دریاؤں میں لہروں کو پہنچتی ہے، اور پھر اس کے بعد ساری شکتی آتی. تو کہا سب سے بڑا رب تمہارا ہی. لیکن جب وہ ڈوبا تو کیا کہا اے میرے قوم کے لوگوں انی بریء مما تشرکون. یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا. جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ستارے پوجا کرتے ہو، چاند کو پوجا کرتے ہو، سورج کی پوجا کرتے ہو، اس میں عبادت کے لائق نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ توحید ربوبیت. میں اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. حنیفہ تمام جہان والوں سے رشتہ ناتا توڑنے کا. وما انا من المشرکین. یاد رکھنا میں شرک نہیں کرتا. تو اگر کوئی انسان چاند میں، سورج میں، ستارے میں، دھرتی میں، سمندر میں، دریا میں، آگ میں، پتھر میں، درخت میں، حجر میں، شجر میں کسی چیز میں طاقت و قوت سمجھتا ہے، یہ در حقیقت شرک فی الربوبیت کا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کی جلدہ ہوتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن نے کیا. خاص طور سے اہل کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعوت اتحاد دی. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. یہ جو آخری حصہ ہے ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ہم میں سے بعض کو اللہ کے بالمقابل رب نہ بنائے. رب اپنے میں سے کسی کو کوئی انسان کیسے بناتا ہے؟ اور بھی دوسری آیت ذہن میں رکھیے، آسانی سے بات سمجھ میں آئے. قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. ان اہل کتاب نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے بالمقابل رب بنا لیا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. حالانکہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا. پھر بعد میں توحید الوہیت کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں توحید ربوبیت سے متعلق کچھ بات بتائی. کیا کہا؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. اپنے میں سے کوئی کسی کو اللہ کے بالمقابل رب نہ بنائے. رب کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس آیت کی تشریح میں جو حدیث نقل کی جاتی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ عیسائی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ انہوں نے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ قرآن مقدس میں کیسی بات بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں پیر و فقیر و بزرگوں کو رب بنا لیا ہے. ان لوگوں نے ایسا تو نہیں کیا کبھی. تو ترمذی وغیرہ کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے. آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا عالم اگر کسی کو حرام کہتا ہے تم اسے حرام یقین کرتے ہو؟ کہاں. تمہارا عالم کسی چیز کو خود سے حلال بتلاتا ہے تم اسے حلال سمجھتے ہو؟ کہاں. کیسی کا نام ہے رب بنانے. مطلب کیا ہوگا؟ قانون سازی، شریعت سازی، احکام نافذ کرنا، یہ در حقیقت اللہ کا کام ہے. اگر کوئی انسان اپنی جانب سے کسی کو حلال بتلاتا ہے کسی کو حرام بتلاتا ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے بالمقابل کھڑا کرتا ہے. یہ در حقیقت توحید ربوبیت کے خلاف کام ہوتا ہے اور شرک فی الربوبیت والا بن گیا. اگر کوئی انسان اپنے میں سے کسی کو رب بنا لیا جو کہہ دیا پتھر کی لکیر آنکھ بند کر کے ان کی بات مان لی. اگر آپ نے قرآن بھی سنایا حدیث بھی سنائی صحابہ کے اقوال بھی سنائے ائمہ محدثین مجتہدین کے کلمات ان کے سامنے پیش کر دیا لیکن وہ فقیر کی لکیر ہے جس کو مان لیا وہ مان لیا. اگر قرآن حدیث کے خلاف ماننے پر قائم ہے یاد رکھیے گا کہ وہ انسان شرک فی الربوبیت کرتا ہے اور توحید فی الربوبیت کے خلاف کام کرتا ہے. یہ ہے توحید. قرآن اسی نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون. اب ایک چیز اور یاد رکھیے تھوڑا صاف کر لیجیے. جہاں قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے سے توحید و ربوبیت کا پرچار کیا جاتا ہے وہیں قرآن مجید کو اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق سمجھنے والا ایک گروپ بھی ہے ایک گروہ بھی ہے ایک جماعت اور پارٹی بھی ہے. ان کے یہاں اس آیت کریمہ سے یہ دلیل لی آتی ہے کہ عالم وغیرہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کئی لوگوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا ہم کو عالم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ایسے نہ ہمداروں کو سمجھ میں نہیں آتا عالم کی نہیں مانی جاتی ہے. عالم کتاب و سنت کی روشنی میں جو رہنمائی کرتا ہے آپ کو اس کی بات ماننے کا حکم دیا گیا. لیکن اگر کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف کے سامنے آ جائے تو کوئی عالم نہیں کہتا کہ ہماری بات مان لو بلکہ تمام ائمہ مجتہدین نے بھی اپنے سلسلے میں اس حقیقت کا واشگاف اعلان کر دیا ہے کہ اذا صح الحدیث جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مسئلہ. مگر عام طور سے موجودہ دور میں سلف صالحین کے منہج سے ہٹ کر سلف صالحین کے طریقے پر ہونے کا دعوے دار گروہ ایسے موجود ہیں. سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین ان لوگوں کے راستے سے ہٹ کر بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا ایسے لوگ در حقیقت دل کی بیماری مبتلا ہوتے ہیں اور وہ خواہ قرآن مقدس کی غلط تعبیر کر کے اور غلط تعبیر کر کے لوگوں کو کتاب و سنت سے برگشتہ کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سلف صالحین کا مسلک ہی یہی لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے لوگ اپنی حرکتوں سے کتاب و سنت کو بدنام کرتے ہیں. بات آئی تھی توحید ربوبیت. رب اللہ کو ماننا ہے خالق اللہ کو ماننا ہے رازق اللہ کو ماننا. کیسے ہم مانیں گے آپ اندازہ لگا لیجیے گا. اگر کوئی انسان اللہ کے بالمقابل یہ کام کسی اور کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ ربوبیت میں شریک کر دیتا ہے توحید کے خلاف کام کرتا ہے. جیسے بہت باریک ہے علماء نے سلسلے میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اگر صحابہ کرام کے عقیدہ و اعمال کے مناسبت سے موجودہ دور کے مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا
کہ صحابہ کے زمانے کا مشرک بھی ہم سے بہتر نظر علمان جیسے اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شامل کرنا لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے جب رسول کے اخبار میں پڑھا ہوگا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے بچی پیدا کی. مطلب کیا ہوا کہ بچی پیدا کرنا اس عورت کا اپنا کام تھا. میں اپنے آپ کو مرد سمجھتے تو بیٹا پیدا کر لیتے, بیچاری عورت کو مجبور کیوں سمجھتے؟ اگر یہی پاور عورت کے بارے میں تصور کرتے ہو تو عورت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو خود بیٹا پیدا کرو. قرآن کیا کہتا ہے یہاں بولے میں یشاء اناسا یہاں بولے میں یشاء الذکور اور یذبحهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے, جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے, جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا دونوں سے محروم کر کے بعد بنا دیتا ہے. کیا ہوا یہ دینے لینے کا معاملہ صرف اللہ کا ہے. یہ توحید ربوبیت. اگر آپ نے کسی بابا کا تصور کر لیا تو 4 سال شادی کو نہیں میں چلتے ہیں, کسی درگاہ میں جاتے ہیں, گردوارہ میں چلے جاتے ہیں, گرجا میں چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ مندر پہنچ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے وہاں پہنچ کر کچھ مان لی اور کچھ مان لیا ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ نے ملنے کا وہی وقت متعین کیا تھا, لیکن شیطان کی بہکانے کے نتیجے میں وہاں پہنچ گئے, آپ نے عقیدہ رکھا کہ وہیں سے مل گیا. یاد رکھیے گا یہ توحید ربوبیت کے خلاف علاوہ اس کے قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. عزت اور ذلت اللہ کے اختیار. آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں جماعت بنائے گا تو ہم کو عزت مل جائے گی, فلاں جمعیت ہمارا رشتہ جڑے گا عزت مل جائے گی, فلاں گروپ اور گروہ میں چلے آئیں گے تو ہماری سرفرادی ہو جائے گی. یاد رکھیے گا اپنے آپ کو موحد کہنے والے افراد بھی اس شرک فی الربوبیت سے بچے ہوئے ہیں. کہاں ایمان؟ توحید کے خلاف کیا کام ہوتا ہے؟ ہر چھوٹے کو دبائے آتا اور ہر اٹھتے ہوئے چڑھتے ہوئے سورہ کی پوجا کیا ہے. عہدہ مل گیا, منسٹری مل گئی, وداعت مل گئی, مقام منصب مل گیا, سب کچھ وہی ہے, چاہے غلط کرے چاہے صحیح کرے. یاد رکھیے گا یہ بھی شرک فی الربوبیت. آپ نے عزت کا ذمہ دار اسے سمجھا کہ عزت وہاں سے ملتی ہے. اگر صاف نہیں رہے گا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے, ذلت وہاں سے آتی ہے. یاد رکھیے گا اگر کسی انسان کے بارے میں تصور کیا یا کسی مخلوق کے بارے میں آپ نے خیال کیا کہ اس مخلوق کی وجہ سے ہم مر جائیں, ہماری موت بعد ہو جائے گی, یہ بھی شرک فی الربوبیت ہے. حیات موت کا مالک صرف اللہ ہے. اگر کسی حکومت کو, کسی اقتدار کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرانی کیفیت کو دور کر دینے والی حکومت ہے, یہ بھی شرک فی الربوبیت. مسئلہ بڑا آسان نہیں ہے. روزی روٹی کا مسئلہ کا مسئلہ ہے, یہ اللہ کے اختیار میں. سمجھتے کیا ہے فلاں پارٹی گئی, اب پارٹی آئے گی, یہ ہماری پریشانی دور کر دے, کہاں بچیے گا. اس طرح ربوبیت انتظامی امور آسمان سے لے کے زمین تک, سریا سے لے کے سرا تک, کنارے سے اس کنارے سے اس کنارے تک, پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیق مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کو مستقل اللہ ہی کھلاتا ہے, اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, اللہ اس کی روزی رسانی کرتا ہے. کہ انسان کا شرف المخلوقات ہے, اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے, اس کی بھی روزی رسانی اللہ ہی کرتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار. اگر اس حقیقت کو سمجھ جائے گا قرآن مجید کی وہ آیت آپ کو آسانی سمجھ میں آئے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوتے ہیں, نہ غم ہوتا ہے. کیوں؟ جانتے ہیں وہ کہ اگر اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے فرعون وقت کے پاس بھی جانے کی نوبت آ جائے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا کلمہ سناتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, یہ لا و لشکر کا مالک ضرور ہے لیکن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے.
کوئی خوف نہیں ہے. اور اگر کبھی کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو گئے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کی طرف سے پریشانی نہیں، جمعیت کی طرف سے پریشانی نہیں، جماعت کی طرف سے پریشانی نہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا غم دور ہو جائے. اس دن یہ عقیدہ کر لے کہ حیات و موت کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، تخلیق و روزی کا مالک اللہ ہے، دینے لینے کا مالک اللہ ہے. یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس دن وہ انسان بے خوف ہو جائے گا، نڈر ہو جائے گا، اسے کسی کے دل میں خوف نہیں رہے گا. جب انسان توحید اور ربوبیت کا قائل ہوتا ہے تو وہ انسان در حقیقت بے خوف اور نڈر ہو. اگر آپ کے پاس ہیں توحید ختم. آپ نے دوا کھائی، سے پہلے بتا دیں دوا کھانے کا حکم ملا، بیمار پڑ گئے، جلی ہوئی روٹی کھائے تھے اس لیے پیٹ میں درد ہو. انسان مضبوط ہے کہ روٹی کیا راستے میں گزر رہے تھے، کسی نے چھینک دیا، ہمارا یاترا ہی خراب ہو گئی. چھینک میں اتنا پاور ہے کہ آپ کو سفر کرا. آپ راستے میں گزر رہے ہیں، راستے بلی نے کاٹ دی، اس کے بعد ایک گاڑی والے رک جاتے، کیوں؟ آگے بڑھیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے. آپ کا ایمان مضبوط ہے کہ بلی کا؟ بلی کا راستہ آپ کاٹتے ہیں وہ تو دھرلے سے چلی جاتی ہے، اور آپ کا راستہ بلی کاٹتے ہیں نشانہ تو رک جاتے ہیں. کتنا ایمان کمزور. یہ سب در حقیقت یہ توحید و ربوبیت کے خلاف ہے. اگر مان لیں گے آپ کہ بلی کے پاس طاقت نہیں ہے، چھینکنے والے کے پاس طاقت نہیں ہے، ٹوکنے والے کے پاس طاقت نہیں ہے، نظر بد لگانے والے کی طاقت نہیں ہے، جادو کرنے والے کے پاس طاقت نہیں ہے، جن بھوت والے کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، دوا میں کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں سارا معاملہ ہے، سب ختم. اس لیے کہا تھا اگر آپ بیمار پڑے اور آپ نے دوا کھائی اور کہا کہ دوا سے میں اچھا ہو گیا، یہ شرک فی ربوبیت. دوا میں تاثیر نہیں ہے، خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے. اگر کوئی موحد اور توحید پرست ڈاکٹر ہوتا ہے تو کہتا ہے خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، میں دوا دیتا ہوں اللہ اور شفا دیتا ہے. شفا اللہ کا ہے. تو اگر کوئی انسان فی نفسی دوا کو سمجھتا ہے یہی شفا دینے والا ہے، یہ شرک ہے. اور اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ دوا کھانے کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، تاثیر تو اللہ ہی دے گا، یہ توحید. یہ ہے توحید ربوبیت. اس حقیقت کو سمجھیے اور دیکھیے جہاں آپ دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ ہماری جماعت، ہماری تحریک، ہماری جمعیت، ہمارے افراد، تو شرک سے مبرہ پاک صاحب کیا لمبا چوڑا دعویٰ ہوتا ہے. کالر اٹھا کے انسان اس کا وبا کے دہن دعویٰ کرتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے گا مچھر سے ڈرنے والے یہ لوگ اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں. اس لیے توحید ربوبیت کی حقیقت کو سمجھیے. پالنے والا اللہ، نگہبانی کرنے والا اللہ، نگرانی کرنے والا اللہ، تربیت و برداشت کرنے والا ہے. اب ایک آپ ایک مسئلہ صاف کر دیتے ہیں. مربی تربیت کرنا، ہم نے فلاں کی تربیت کی. یاد رکھیے گا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے. ماں باپ مربی مجازی. قرآن نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میرے ماں باپ ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں میری تربیت کی ہے، میری آقائی کی ہے، میری نگہبانی کی، میری نگرانی کی. یہاں پر ماں باپ مربی مجازی، حقیقی مربی تو اللہ ہے. لیکن اللہ نے ان ماں باپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ کے احکام و قوانین کے تحت اللہ کی نعمتوں کو وصول کرنے کے بعد اپنے